کہ اس سال احباب جماعت کو اطاعت نظام کو سمجھنے اور خلیفہ وقت کی محبت و اطاعت کے بے نظیر نمونے دکھانے کی توفیق ملی، فالحمدللہ علی ذالک۔ حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز نے اپنے گزشتہ سال کے جلسہ سالانہ برطانیہ سے خطاب کرتے ہوئے احباب جماعت کو یہ خوشخبری دی کہ دنیا بھر میں 2116 مساجد تعمیر ہو چکی ہیں، جہاں 5 وقت اللہ اکبر کی صدا بلند ہو رہی ہے۔ تراجم قرآن مجید کی تعداد 69 ہو گئی ہے۔ واقفین 9 بچوں کی تعداد 39,081 ہو گئی ہے۔ صرف گزشتہ سال 1945 بچے وقف 9 کی تحریک میں شامل ہوئے۔ سامعین کرام، ان تمام ترقیات و فتوحات کے ساتھ ساتھ خدمت خلق کے میدان میں بھی خلافت احمدیہ کی برکات ظاہر و باہر ہیں۔ اس میں غریب بچوں کی تعلیم کے انتظامات اور ہونہار طلباء کی حوصلہ افزائی کے انعامات شامل ہیں۔ غریب بچیوں کے لیے مریم شادی فنڈ کے نام سے شادی کی امداد کی جاتی ہے، اور بیماروں کی خدمت کے لیے ہسپتالوں کے علاوہ مالی مدد کی سہولت بھی حاصل ہے۔ اس وقت مجلس نصرت جہاں کے تحت افریقہ کے 12 ممالک میں 36 ہسپتالوں اور 11 ممالک میں 510 اسکول نمایاں خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ افریقہ کے ممالک کے علاوہ دنیا بھر کے کئی ممالک میں بھی ایسے ہیں جہاں تعلیمی و طبی خدمات سر انجام دی جا رہی ہیں۔ بھارت میں بفضل تعالیٰ مختلف صوبوں میں، جن میں کیرلا، کشمیر، بنگال اور اس کے علاوہ کئی اور صوبے بھی شامل ہیں، وہاں پر سکول اور ہسپتال کی خدمات حاصل ہیں اور جو کہ دکھی انسانیت کی خدمت میں مصروف ہیں۔ اسی طرح جماعتی سطح پر بے روزگاروں کو روزگار مہیا کرنے اور غرباء کو سر چھپانے کے لیے بیوت الحمد اسکیم کے تحت غریبانہ مکان بنا کر دینے کی خدمت بھی جاری ہے۔ آفات ارضی و سماوی کے موقعوں پر بلا امتیاز مذہب و ملت نوع انسانی کے لیے بے لوث خدمت کے لیے قائم جماعتی تنظیم ہیومینٹی فرسٹ کی 28 ممالک کے علاوہ اب UNO میں بھی رجسٹریشن ہو چکی ہے۔ یہ بین الاقوامی تنظیم مختلف افریقی ملکوں میں پینے کے صاف پانی کی فراہمی کے علاوہ 15 IT سینٹر اور بجلی مہیا کرنے کے لیے سولر سسٹم بھی قائم کر چکی ہے۔ علاوہ ازیں جہاں بھی قدرتی آفات اور جنگوں کی وجہ سے دکھی انسانیت کو مدد کی ضرورت ہوتی ہے، یہ تنظیم ان کی مدد کرتی ہے۔ خلافت احمدیہ 100 سالہ جوبلی کے سال اللہ تعالیٰ نے خلیفہ برحق کو یہ بھی توفیق عطا فرمائی کہ برطانیہ کے ممبران پارلیمنٹ کو اسلام کا پیغام پہنچائیں۔ جی ہاں، اسی برطانیہ کے ممبران پارلیمنٹ کو جس کے متعلق جماعت احمدیہ پر یہ جھوٹا الزام لگایا جاتا ہے کہ نعوذ باللہ جماعت احمدیہ انگریزوں کی خود کاشتہ پودا ہے۔ حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بے نصر العزیز نے 22 اکتوبر 2008 کو ممبران پارلیمنٹ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، ہماری زندگیوں کا واحد اور اعلیٰ مقصد یہ ہے کہ ہم دنیا کے سامنے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ اور اسلام کی خوبصورت تعلیم پیش کریں۔ سامعین کرام، خلافت خامسہ کو قادیان کی عظیم الشان ترقی سے بھی ایک بڑی نسبت ہے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا تھا، ایک دن آنے والا ہے جو قادیان سورج کی طرح چمک کر دکھلا دے گی کہ وہ ایک سچے کا مقام ہے۔ چنانچہ آج جب ہم خلافت خامسہ کے اس مبارک دور میں داخل ہیں، ہم حضور علیہ السلام کے اس فرمان کو نہایت شان سے پورا ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ قادیان کی موجودہ ترقی دراصل سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ کی قادیان تشریف آوری کے ساتھ ہی شروع ہو گئی تھی، لیکن حضرت اقدس خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز جب پہلی مرتبہ 2005 میں قادیان تشریف لائے تو آپ نے قادیان کے تمام احمدی ساکنین کے گھروں کو اپنے نور سے منور کر دیا۔ قادیان کے ساکنین آج ان برکتوں کے گواہ ہیں۔ ایک ایک گھر گواہ ہے اور ان گھروں کا رہنے والا ایک ایک فرد گواہ ہے۔ جہاں تک جدید عمارات کا تعلق ہے تو حضور انور کے مبارک دور میں
قادیان میں تعمیراتی کام پہلے سے کئی گنا بڑھ گئے ہیں، چنانچہ دارالمسیح کی رینوویشن، مسجد اقصیٰ کی قادیان کی توسیع، مسجد دارالانوار کی اثرین و تعمیر و توسیع، جامعہ احمدیہ قادیان کی عمارت سرائے طاہر جدید سہولتوں سے آراستہ نور اسپتال، کوٹھی دارالسلام اور محلہ احمدیہ میں دیگر جگہوں پر کارکنان کے فلیٹس، 4 منزلہ فلیٹس کے ساتھ مزید ایک اور 4 منزلہ فلیٹس، لنگر خانہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی توسیع، بہشتی مقبرہ میں مقام ظہور قدرت ثانیہ پر نئی یادگار، بہشتی مقبرہ کی تزئین، ایوان انصار کے ساتھ جدید سہولتوں سے آراستہ VIP گیسٹ ہاؤس، MTA کی عمارت، مرکزی لائبریری، جدید مطبع خانہ، ہال لجنہ معاملہ، بیرونی ممالک کے گیسٹ ہاؤسز ان میں شامل ہیں۔ اندازہ لگائیے کہ آج سے 100 سال قبل جب الہام وسع مکانہ کا پہلی مرتبہ نازل ہوا تھا تو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ مکان بنوانے کے لیے تو ہمارے پاس روپیہ نہیں ہے، اس الہام کو ظاہری طور پر پورا کرنے کے لیے ایک چھپر بنوا دیا جائے، لیکن آج خدا نے کس عظیم الشان رنگ میں اس الہام کو پورا فرمایا ہے۔ الحمدللہ علی ذالک۔ سامعین کرام، آخر میں یہ ذکر کرنا بھی نہایت ضروری ہے کہ جماعت احمدیہ کو خلافت احمدیہ کے نتیجہ میں جو ترقیات و فتوحات ملی ہیں ان میں سے ایک عظیم الشان انعام خلیفہ وقت کی قبولیت دعا کا انعام ہے، جو احباب جماعت کو اس سچی خلافت کی اطاعت کی وجہ سے اور اس کے ارشادات پر عمل کرنے کی وجہ سے نصیب ہوا ہے، اور جس کا پھل یہ جماعت 100 سال سے کھا رہی ہے، اور یہ سب خدا کے سچے مامور اور عاشق صادق حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام پر ایمان لانے کی وجہ سے ہے۔ سامعین، نظام خلافت کے زیر سایہ جماعت احمدیہ کی عالمگیر وسعت و ترقی کی ایک چھوٹی سی جھلک ہے، جو صداقت مسیح موعود کا جیتا جاگتا ثبوت ہے، جس نے قطرے کو دریا میں اور خاک کو سریا میں تبدیل کر دیا۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کیا خوب فرماتے ہیں، ایک قطرہ اس کے فضل نے دریا بنا دیا، میں خاک تھا اسی نے سریا بنا دیا۔ سامعین کرام، خلافت کی برکات کے ضمن میں تمکنت دین کے پہلو کے ساتھ ساتھ خوف کو امن سے بدل دینے کا بھی ذکر آتا ہے، اور یہ دونوں پہلو اس لیے لازم و ملزوم ہیں کہ جب بھی الہی جماعتوں کو ترقیات و فتوحات نصیب ہوتی ہیں تو شیطان لعین اپنے حاسد ساتھیوں کے ساتھ ہمیشہ اس کی ترقی کو تنزل میں بدلنے کی کوششیں کرتا رہتا ہے۔ چنانچہ گزشتہ 100 سالوں میں مخالفین نے اس روحانی جماعت کے قدموں کو روکنے کی اور روڑے اٹکانے کی بے انتہا کوششیں کی ہیں، لیکن احمدیت کی 100 سالہ تاریخ گواہ ہے کہ اللہ نے اس وعدے کے نتیجہ میں جو اس نے سچی خلافت سے کیا ہے کہ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، ہمیشہ خوف کو امن سے بدل دیا۔ چنانچہ 1914 میں غیر مبین کا فتنہ، 1934 میں احراریوں کا فتنہ، 1953 میں پاکستان کے دیوبندی و احراری مولویوں کا فتنہ، 1974 میں پاکستان کی قومی اسمبلی کا فتنہ جس میں جماعت کو غیر مسلم قرار دیا گیا، اور 1984 میں فرعون زمانہ ضیاء الحق کا فتنہ جس نے جماعت کے بنیادی انسانی حقوق اور مذہبی حقوق کی ادائیگی پر تبر رکھ دی۔ یہ خوفناک فتنے اور دل ہلا دینے والی مخالفتیں اور شہادتیں تاریخ احمدیت کا ایک طویل باب ہیں، اور یہ فتنے اب پاکستان سے نکل کر دنیا کے دوسرے